السلام علیکم ویورز، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. I'm your host خاور گمن. چودھری غلام حسین صاحب بائی چانس آج اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اسٹوڈیو میں. حسن ایوب حسب معمول ادھر ہی ہیں. ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو مختلف اختلافات کی آوازیں آ رہی ہیں. کل خاص طور پر انتہائی دلچسپ واقعہ ہوا. ایک بیان آیا کہ بانی کو خوراک نہیں مل رہی روزہ رکھنے کے لیے، پھر بیان آیا نہیں جی بالکل یہ بیان غلط ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. تو معاملات کیا ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب نے ایک بڑا خوفناک بیان داغا ہے، اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. نئے جو آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا ہے. حسن ایوب سے ہم جانیں گے کہ یہ ریکارڈ کب تک آگے چلے گا، کہ حلف ہو گئے ہیں وزراء کے لیکن وہ ابھی بیچارے بے محکمہ پھر رہے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ کچھ رسا کشی جاری ہے، کوشش ہو رہی ہے، کچھ منسٹرز جو ہے اپنی وزارتیں بچانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ان وزارتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ کیا معاملہ، کل تک تو یہ خبر بتائی گئی تھی کہ گزشتہ رات حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک یہ معاملہ جوں کا توں ہے. اب حسن سے مزید جانیں گے کہ حکومت کر کیا رہی ہے، پارٹی کیوں زیادہ اتنا اس کے اوپر وقت لگا رہی ہے. لیکن آج جو سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کی، ناظرین، گزشتہ آپ نے رات دیکھا ایک کانگریس کو ایڈریس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور یہ ان کا پہلا ایڈریس تھا جو اپنے الیکشن کے بعد، اور اس کے بعد پاکستان کا پہلی دفعہ ذکر خیر آیا ان کی تقریر کے اندر. اور ذکر خیر جس انداز سے انہوں نے کیا، یہ خبر پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑی خبر کے طور پر وہ چل رہی ہے. آل اکراس ٹیلی ویژن چینلز آپ دیکھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا، وہ بیان آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس کا سیاق و سباق، اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان دیا گیا، اس کو بھی بات کریں گے. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. ناظرین، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ 2021 جب کابل کے ایئرپورٹ پہ یہ دھماکہ ہوا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا امریکن فورسز باہر نکل رہی تھیں، امریکہ افغانستان چھوڑ رہا تھا، اس بام کے نتیجے میں 13 جو ہے امریکی فوجی مارے گئے تھے. بتا یہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ اس کے پیچھے جو پلاننگ ہوئی تھی، وہ جو بامبنگ ہوئی تھی، داعش کے سینئر کمانڈر محمد شریف اللہ، وہ انہوں نے پلان کیا تھا. جو محمد شریف اللہ ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور گرفتاری کے بعد ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہی از آن ہز وے ٹو امریکہ، اور امریکہ میں اب ان کو قرار واقعہ سزا ملے گی. اور وہ جو 13 فوجی مارے گئے تھے، ان کے خاندانوں کو بھی جو ہے ظاہر ہے وہ جب وہ جسٹس کو ان کو ملے گا تو ان کو بھی تسلی آ جائے گی. اب واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. خاص آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن نے جب یہ فیصلہ کیا افغانستان سے نکلنے کا، اس کی بھی شدید ترین الفاظ کے اندر وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے گورنمنٹ پاکستان کا، کہ گورنمنٹ پاکستان کی مدد سے یہ جو ہے ہم نے شریف اللہ، محمد شریف اللہ جو کمانڈر ہے سینئر ISIS کا، داعش کا، اس کو پکڑا ہے، اور اس کے لیے ہم پاکستان کی حکومت کے شکر گزار ہیں. پاکستان کے حوالے سے پہلا ان کا بیان ہے اپنے الیکشن کے بعد سے، اور ظاہر ہے یہ قابل تعریف بیان ہے ہمارے لیے بھی. پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خبر یہ ہے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے کہ ایک ٹپ دی گئی کہ یہ بندہ افغانستان بارڈر کے ارد گرد کہیں گھوم پھر رہا ہے،
یہ ایک کلیکٹیو آپریشن کیا گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا, پاکستان نے پکڑا ہے اور اب اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ بیان کیا آنا تھا, تو پھر پاکستان سے بھی اس شکریہ کے انداز میں بھی شکریہ کے اوپر ایک اور شکریہ کیا گیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے, وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. وی تھینک US President Donald Trump for acknowledging and appreciating Pakistan's role and support in counter-terrorism efforts across the region. In this context, in the context of Pakistan security forces' recent apprehensions of ISKP's top-tier operational commander Sharifullah, who is an Afghanistan national. The wanted terrorist was apprehended in a successful operation conducted in Pakistan-Afghanistan border region. As is well known, Pakistan has always played critical role in counter-terrorism efforts aimed at denying safe havens to terrorists and militant groups the space to operate against any other country. We remain steadfast in our resolve and unwavering commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. In this effort, Pakistan has rendered great sacrifices, including the lives of over 80,000 Pakistanis, our brave soldiers and citizens. The resolve of our leadership and our people remains unflinching to eradicate the menace of terrorism from our country. We will continue to partner closely with the United States in securing regional peace and stability. چودھری غلام حسین صاحب, پاکستان ہمیشہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کے کوئی ایفرٹ ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف, بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ تو ہم خود بھی بھگت رہے ہیں. تو اس میں کامیابی, چلیں شکریہ امریکہ کے صدر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک قابل خوشی کا مقام ہے کہ اتنا بڑا جو لیڈر ہے داعش کا وہ پکڑا گیا. نہیں, بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ کے جو نئے صدر ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ, انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے اس وانٹڈ جو بندہ تھا امریکہ کو, شریف اللہ, اس کو پاکستان نے پکڑا ہے, اور وہ یعنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, پر یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اٹ از اے بگ میسج. اور میرا خیال ہے اس پر جتنا اطمینان کا اظہار کیا جائے کرنا چاہیے. اینڈ ہیڈس آف ٹو آور سیکورٹی فورسز, دے ہیو ڈن اٹ. اینڈ یعنی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, تو اگر ٹرمپ جیسا شخص جو نارملی کسی کو کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے, اور جو حشر انہوں نے کیا یوکرین کے صدر کا, تو ان کی طرف سے آج یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں خاور گورنمنٹ بگ ڈیولپمنٹ, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے مینی مور تھینکس آر ان اسٹور. حسن ایوب, دیکھیں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا, وہ جس کو کال کرتا ہے یا جس کو بلاتا ہے وہ اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہمارے ساتھ ابھی ہمارے حوالے سے کیا بات کریں گے, کیا بلاوا ہوگا, کیا حکم ہوگا. پاکستان کے حوالے سے اس طرح کے قابل تعریف کلمات میرے خیال میں دیکھیں, پاکستان کی فورسز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک پراؤڈ مومنٹ دی ہے ان فرنٹ آف کانگریس. پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے سر بلند کر کے سر بلند کر کے یہ بات کی کہ ہم نے محمد شریف اللہ کو گرفتار کر دیا ہے, جو ISIS کا بندہ ہے, موسٹ وانٹڈ آدمی ہے, ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے. اور اس کو ویسے ہم نے گرفتار جو کیا ہے وہ پاکستان افغان سرحد سے تو کیا ہے, لیکن وہ KPK سے نہیں ہوا, یہ بلوچستان والی سائڈ سے ہوا ہے. یہ پاکستان افغانستان کی جو سرحد ہے بلوچستان والی سائڈ کی, وہاں پر ہوا ہے. اور محمد شریف اللہ ایلیس جعفر نام ہے جی اس کا, اس کو جو عرفی عام میں لوگ کہتے ہیں وہ جعفر کے نام سے یہ مشہور ہے. تو اس نے یہ ماسٹر مائنڈ تھا 2021 کے جو حملہ تھا کابل ایئرپورٹ کا. جس طریقے سے اس کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے متعدد بار اٹیمپٹ کر چکی تھی پہلے بھی, اور اس مرتبہ بھی ایک آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی US کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے, تو پاکستان نے اور امریکہ نے کے ساتھ تعاون کے ساتھ پاکستان نے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. اس بات کے اوپر اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار پریزیڈنٹ ٹرمپ, فار ہز پارٹی. اور انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پراؤڈلی کہا, اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا کہ اور ناؤ دیٹ پرسن یعنی محمد شریف جو ہے شریف اللہ, وہ سوئفٹ سورڈ آف امریکن جسٹس سے گزرنا پڑے گا اس کو. تو اس بات کے اوپر پھر جب تالیاں بجی ہیں, اور میرے خیال سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپیرینس دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے جانیں گے کہ یہ جو ایک کمبائن آپریشن ہوا, اور ظاہر ہے پاکستان نے اس کو لیڈ کیا, ہمیں ٹپ دی گئی تھی, آپریشن ہم ہی نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی بریگیڈیئر صاحب دس ہول ایپیسوڈ؟ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور صدر ٹرمپ
پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آپ آیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ہے جس انداز سے وہ بات کر رہا ہے دنیا کے مختلف جو ممالک کے حوالے سے، ان کے لیڈران کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جب اس نے ذکر کیا پاکستان کا، جب پہلی دفعہ اس کے منہ سے نام مطلب پاکستان کا ورڈ آیا ہے تو پھر اس نے تعریف کیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایونٹ لیڈنگ جو ہے فیوچر کولیبوریشن؟ وہ تو آپ نے پہلے بھی کیا ہے اور اگینسٹ دہشت گردی. بغیر صاحب کیا تھنک اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو شریف اللہ ہی نمبر 3 ان آئیسس جو خراسان پروونس کا ہے، تو یہ آئی تھنک ایک لحاظ سے بلو کیا ٹارگیٹ ہے یا ہائی ویلیو ٹارگیٹ تو تھا. باقی جو ہے ٹرمپ کی جو پالیسی ہے افغانستان پہ آلریڈی آئی تھنک اس میں ایون بفور ہی کیم ایک شفٹ نظر آ رہا تھا. اور جو ٹرمپ سپورٹرز ہیں CIA کے لائک سارا ایڈم نے بڑا کلیئرلی کرٹیسائز کیا تھا جو بائیڈن کو کہ آپ نے 17 سے 21 ارب ڈالر دیے، آپ نے 7 ارب ڈالر کا تھا، تو اس کو آگے لے کے چلیں. اس پہ آپ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا بھی دیکھیں مینڈیٹ جو پیپرز دیکھے گا اس میں یہ تھا کہ ایک میجر شفٹ آئے گی. اچھا میں یہ فورس ہی کر رہا ہوں اس پہ آتے بھی ہیں کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے کہ ایکچولی اتنی ریزسٹنس ابھی افغانستان میں بڑھ رہی ہے اگینسٹ طالبان. آئی فورس سی دس رجیم کلیپسنگ ان اے ایئر ٹائم. مطلب اگر اس سال کے اینڈ پہ نہیں تو مے بی نیکسٹ ایئر مارچ میں ہم دیکھیں گے کہ نیا اسٹرکچر نظر آئے گا جس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ ریجن کے ممالک کا تو ڈیفینیٹلی کنورٹ ہے انٹرسٹ. فرسٹ ٹائم یہ ہوگا آئی تھنک بڑے ایسے بات کہ امریکہ اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے بڑا آئی وڈ سے پازیٹیو طریقے سے کنورج کرے گا، بیکاز جو نیا اسٹرکچر ہوگا آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں پاکستان کے بغیر جو بات چیت آگے بڑھے گی. اس میں ابھی جو ریزسٹنس ہے ناردرن ریزسٹنس کو پہلے کہتے تھے، ابھی اس کو افغانستان ریزسٹنس بولا جا رہا ہے. احمد مسعود ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے ویسٹ میں، اور آپ کو یاد ہوگا تاجکستان میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی، پاکستان کی انٹیلیجنس نے بھی یہ بھی کولیبریشن شروع کی ہے. تو انلیس طالبان بہیو، اگر وہ اس طرح کرے جیسا بنو میں نے ایفرٹ کی اس سے پہلے کوڑا خٹک میں، تو یہ آئی تھنک پاکستان نو ویری بالکل. بغیر صاحب اس طرح میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. بغیر صاحب کل رات جس طرح یہ واقعہ ہوا بنو کا آپ نے ذکر کیا، ناظرین کل رات کو آپ نے یہ خبر آپ نے دیکھی، افسوسناک خبر. خوارج نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر تباہی پھیلانے کی کوشش کی ہے. بنو کنٹونمنٹ میں 2 بارود سے بڑی گاڑیاں لے کے وہ آئے، دیوار کے ساتھ انہوں نے ماری، اور ایز یوزول پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کے وہاں پہ جو فورسز کے جوان موجود تھے بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا. اور اس ساری کارروائی میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 16 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جو ان دہشت گردوں کے علاوہ 4 جو لوگ تھے وہ خودکش بمبار تھے جو ان گاڑیوں کے اندر سوار تھے. 5 اہلکار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح 13 جو ہے بے گناہ معصوم شہری، ظاہر ہے جب وہاں پہ سارا یہ واقعہ ہوا وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس واقعے کی مد میں. اور اب اطلاعات یہی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر، جو انفارمیشن تو پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو جو لاجسٹیکل سپورٹ ملتی ہے وہ افغانستان کی طرف سے مل رہی ہے، اور تانے بانے افغانستان سوائل کے ساتھ ہی ان کے وہ جڑ رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اگر طالبان کی موجودہ وہاں پہ انٹرنل گورنمنٹ ڈز ناٹ بہیو، ہم بار بار ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی ہم نے میرے خیال میں تھوڑے سے دیر آئے لیکن درست ہے، ہم نے طے کر لی ہے کہ اب آپ کے ساتھ وہ پیار محبت والی بات نہیں کی جائے گی. دیٹ ٹائم از اوور. اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو اس کا جو ہے اینٹ کا جواب پھر پتھر سے آپ کو ملے گا. پاکستان کی پالیسی جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جس انداز سے کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، ایک تو آپ کا تجزیہ کا بڑا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ اگر وہ نہیں سمجھتے تو کولیپس کریں گے. پاکستان کو اس سارے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچر 2-4 مہینوں کے اندر کون سے اقدامات لینے چاہیے مزید؟ آئی تھنک ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ بائی اینڈ لارج پاکستان پہلے تو ملٹری سروس میں کافی کلیئرٹی تھی، پھر گورنمنٹ میں آئی، لیکن پھر ایک افیلیشن تھی کچھ لوگوں کے، آپ کہہ لیں کچھ گروپس ہیں کہ طالبان کے ساتھ چلا جا سکتا. ابھی بات ہو رہی کہ پی میں جی کی وقت بھیجے، دیٹ تھنگ از اوور ناؤ. ایک بہی خواہ تھا ٹوٹل اس ریجن میں پاکستان طالبان کا آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کانفرنس تک کی، آپ نے انٹرنیشنل فورمز کو کہا جی کہ ان کو آئسولیٹ ہونے سے بچائیں، لیکن اگر آپ اسی ہاتھ کو آپ کہہ ڈس لیں لٹلی، تو آئی تھنک ناؤ اٹ از ویری کلیئر 2 سال سے ہم دیکھا ایک میجر شفٹ ہے ود ان پاکستان اور بائی زیرو ٹالرنس ہے، چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو. وی گون اینڈ اسٹرک دیم تھرائس جو ہے ان افغانستان. اور اس میں آئی تھنک میسجنگ بھی ہوئی، ریجن میں بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ود ان افغانستان بہت زیادہ آئسولیشن ہے. اور اگر ابھی ٹرمپ کی جو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے پالیسی شفٹ ہے، تو آئی تھنک چیزیں کافی کنورج کریں گی. مے بی دے ہیو دا لاسٹ چانس کہ اگر وہ اپنے آپ کو مینڈ کریں. ادروائز آئی فورسی کہ یہ باقی پاکستان کے آئی تھنک جو آپ نے بات کی جو 3-4 چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ریجنلی بھی، اور ابھی جو اکنالجمنٹ آئی ہے آئی تھنک
یہ جوائنٹ سیشن کا ایڈریس اسٹیٹ آف یونین تو نہیں ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں اسٹیٹ آف یونین نہیں ہے یہ, بالکل کانگریس کو ایڈریس کیا, وہ اسپیکر نے انوائٹ کیا تھا. یہاں پہ وہ اپنا پالیسی فرسٹ ٹائم وہ اپنی پالیسی جو ہے اناؤنس کی, اور اس طرح اسٹینڈنگ اویشن پاکستان کو مائنڈ یو کبھی ملی. آپ پچھلے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس بھی دیکھ لیں, پچھلے آئی تھنک 2-3 جو ریجیمز رہی ہیں امریکہ میں, پاکستان کا شاید نام بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کنورجنس ہے. اور جو لوگ لیٹ سے اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو ایک امید لگا کے بیٹھے ہوتے کہ شاید پاکستان کے تعلقات خراب ہوں گے, ویل آئی تھنک موو ٹو مور آئی تھنک اس میں اور چیزیں بھی آگے آئیں گی. تو ایک تو یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئی تھنک بہت بڑی سکسیس ہے. نمبر 2 ریجنلی اس کے بعد ملٹری آپریشن ہے. ابھی صرف رہ گیا کہ جو گورننس ہے ود ان کے پی اینڈ بلوچستان سے ذکر کیا تھا یوب صاحب نے کہ وہاں سے پکڑا, وہاں پہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی کے پی میں جہاں بڑی لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ آخری لڑائی انشاءاللہ اس کو ڈیفیٹ کیا جائے گا خوارج کو, کہ وہاں پہ بجائے بھی اس کو سیاست کی نظر کرنے کے, ابھی ایک اور چینل پہ ہم سے وہاں پہ بھی بات ہوگی کہ کیا ہو گیا جی ایک بندہ اگر پکڑ کے آپ نے دے دیا, تو مطلب جیسے بڑا دکھ ہوا ان کو کہ آپ گورننس بہتر کریں, کیپیسٹی بلڈ کریں, بی ویری سیریس اباؤٹ گورننس ڈیلیور کریں. اسپیشلی ٹیررزم پہ بڑی ضرورت ہے کہ آپ کنورج ہو کے یونائٹ ہو کے کام. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ اس وقت جو سچویشن ہے, جس طریقے سے اگریسولی اٹیکس ہو رہے ہیں, اور رمضان المبارک میں یہ فتنہ خوارج جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کبھی مساجد میں کبھی مدرسوں میں اس طرح کی جگہوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, تو اگر آپ جس طرح آپ نے فورسی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے آپ کو کلیپس ہوتی نظر آ رہی ہے افغان کی جو طالبان حکومت ہے یا بوری سیٹ اپ جتنا بھی ہے, لیکن فتنہ خوارج تو یہ پاکستانی ہی افغانستان میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر پاکستان میں آگے کارروائیاں کرتے ہیں. تو ان کا کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ فتنہ خوارج جو ہے وہ ان کو کب ڈس اون کرتی ہے افغان طالبان, یا ابھی سے ہمیں اپنی کارروائی سٹارٹ کرنی چاہیے اور ان کا کلا کما کر دے, ایک دفعہ نیست و نابود کرے ان کو؟ نہیں بالکل پاکستانی میرے خیال میں نہیں ہے, افغانی ہے وہ, وہیں سے کچھ پاکستانی بھی ہیں جی بیچ میں. نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ تو ہم دیکھنا. جی PDP بھی ہے. اینی ویز آئی تھنک جو دہشت گرد ہے, پہلے ہم بھی تھوڑا فرق رکھتے تھے کہ نہیں جی بیک ہے, ابھی جیسے فرنج ایلیمنٹس ہیں جی قابو میں نہیں, آل آئی تھنک ناؤ ویری کلیئر. ابھی آپ نے دیکھا کہ سرونگ آفیسرز ان کے شامل ہوئے ہیں اٹیکس, بالکل پکڑے گئے. اس میں دیکھ لیجیے ایک لیفٹنٹ ہے, ایک لیفٹنٹ کرنل ہے جو ان کی لیسٹ اسپیشل فورسز کو ٹرین اکیڈمی میں ٹرین کرتا. اتنی فرسٹریشن ایکچولی آپ کو دیکھیں نظر آ رہی ہے کہ ایکچولی دے آر لوزنگ اے وار. یہاں پہ پتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ تعداد, ابھی یہ بھی سوام اٹیک تھا, 16 اور 4 20 لوگوں کا تھا, پوری پلٹون تھی, ویل آرگنائزڈ, ایم ان کا یہ تھا. تو میرے خیال میں ادھر تو بڑی کلیئرٹی ہے, اور تھوڑا بہت کسی کو شک تھا وہ دور ہو, چاہے ہماری دینی جماعتیں تھیں یا باقی کے پی میں کچھ لوگ ہیں, کہ یہ ابھی ہماری اپنی لڑائی ہے, وی ہیو ٹو فائٹ. اور اس میں ریزیلینس میں آئی تھنک دیکھیں ابھی میسج کنوے ہوا ہے, پورے ریجن کو پتا چل گیا پاکستان از ویری سیریس. ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ جی ابھی دے آر سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ دے ول سارٹ اٹ آؤٹ. باقی ابھی ہمیں اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک وی آر گون بیونڈ اٹ. میں نے کہا جی ایک وہی خاص تھا ریجن میں طالبان ہیز لاسٹ پاکستان مائنڈ, اور اگر کسی کو شک ہے آئی تھنک وہ دور ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے, وی ایکسپیکٹڈ. ظاہر ہے برگیڈیئر صاحب جس طرح ہم نے ہوسٹ کیا ان کو, جس طرح ان کی مدد کی مختلف اوقات میں, اور میرے خیال میں جینوئنلی ہم نے ان کی مدد کی, لیکن اب وہ نہیں ان کو سمجھ آئی تو کیا کریں. چودھری غلام حسین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب ایک تو یہ بتائیے گا, نو دا ٹائم ہیز کم, وہ جو بات ہے نا کہ یا وہ پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں یا کوئی بھی ہے, اگر وہ ایک اس طرح کے ہینیس اس طرح کے جو دہشت گردی کے ایکٹ کے اندر کوئی بھی شامل ہے تو پھر اس کو قرار واقع سزا ملنی ہے, اس کا کلا کما ہونا ہے, وہ کہیں سے بھی پکڑا جائے. او بھائی آپ کے 5 بندے کل شہید ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ایک چڑی کا بچہ بھی جو پاکستانی ہے وہ بھی اگر شہید ہو گیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں. ان کو کچلنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ کمانڈر صاحب جو ہیں وقار صاحب, ان سے 3 سوال کرنے. جی پلیز. عوامی جمہوریہ چین جو افغانستان کے ساتھ سالڈلی کھڑا ہو گیا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور ابھی 1 ہفتے سے جو ڈالروں کے شکل میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تورخم بارڈر پر, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ کس طرح ریزالو ہونا ہے؟ اور ہم نے لڑائیوں کو بند کرنا ہے, یا یہ بندہ پکڑا گیا ہے وہ تو ہمیں مل گیا کریڈٹ, اس کے نتیجے میں جو چاروں طرف سے اب ہم پر یلغار ہونی ہے اس کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ I am at a loss to understand. Please help Pakistani understand this scene. Are we going to fight everywhere? جی اس میں آئی تھنک بڑی کلیئرٹی ہے چیزوں میں. چائنا پہ جو ہے نا, آپ دیکھیں چائنا نے بھی پریشر ڈالنا شروع کیا, بیکاز دے آلسو نو اٹ کہ ان کے اپنے انٹرسٹ یہاں پہ ہٹ ہوئے. چاہے وہ آپ کو یاد ہوگا جو اوپر نارتھ میں ہوا اس طریقے سے کراچی میں, جن کے تانے بنے, چاہے BLA کر رہی ہے یا TTP کرتی ہے, وہ وہیں سے ہو رہا ہے. اور چیزیں دیکھیں 2 بڑے فارمیٹ ہوئے, ٹائم وی فرگیٹ اٹ. جو ایک کوارٹرلیٹرل میٹ تھی
لاسٹ ایئر 28 سپٹمبر کو، جس میں چائنا، پاکستان، ایران، رشیا نے بٹھا کے متقی صاحب کو کہا تھا کہ ٹائزن کی فیکٹریاں بند کریں. پھر ماسکو فارمیٹ ہوا جو ایکسٹینڈیڈ فارم، سینٹرل ایشیا بھی آ گیا. سارا ریجن آنیسٹلی پریشان ہے، اور اس میں ابھی آئی تھنک دس از اے گریٹ اسٹرینتھ آف پاکستان ڈپلومیسی. یہ بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ چائنا آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان کو ابنڈن کرے گا جسٹ بیکاز یہ کچھ مائنز ہے، طالبان کو ساتھ لے کے چلیں گے اگر وہ دہشت. دوسرا جو بارڈر والا ہے، آئی تھنک یہ دس از پارٹ آف ناؤ جو ہم بھی بات کرتے رہے ہیں، ڈسپائٹ اس میں افغان سفر کریں گے. ابھی افغانستان کے جو لوگ ہیں 4 کروڑ، طالبان کو پلیز علیحدہ کر دیں. 2 کروڑ خواتین بند ہیں لٹرلی. انٹرنل ابھی ایک لٹرلی لاوا پھٹ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ریزسٹنس ہے، جو ہنی ہے، اس میں بھی کالز بھی آنے. پھر افغانیز اور جو ہے کنداری شورا کے درمیان، کنداری جو لیڈرشپ کے درمیان سیریس ڈویژن ہے. ابھی جو ٹارگیٹ ہوئے ہیں افغانیہ مدرسے، یہ سمبولک ٹارگیٹ تھا اور یہ کنداریوں نے ہی کروایا تھا کمیونیکیٹ. تو ایک سول وار تو آلریڈی شروع ہے جس کے آئی تھنک آپ کو خاکے نظر آئیں گے ان کمنگ ڈیز. باقی جو ہے آئی تھنک لڑائی کو لڑائی کے طور پہ لڑیں بیکاز دس از دا لاسٹ فائٹ. اور اس سے میرے خیال یہ پہلے ہوتا تھا گھبرانے کی، ہم نے سارے فرنٹ کھول دیے. آئی تھنک سو وی ہیو ٹو فنش اٹ آف. اور یہ ہماری اپنی لڑائی ہے. باقی ٹھیک ہے اگر امریکہ تعاون کرتا ہے یا باقی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے، دے آر ویلکم. ایران کیوں بنا رہا ہے ابھی آئی تھنک $7 ارب کی صرف دیوار کھڑی کر رہا ہے، 1000 کلومیٹر بارڈر کو وہ فینس بھی کر رہے ہیں. بہت پریشانی ہے وہاں پہ جی کہ وہاں سے آتی ہے وہ جیش العدل ہے یا جو گروپس ہیں وہ آ کے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ریجن میں وی ہیو سکسیس انٹرنیشنلی. ابھی آئی تھنک ٹرمپ نے اکنالج کی ہے اور لڑائی انشاءاللہ اینڈ تک جائے گی. جتنی قربانی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب وقت دینے کے لیے، اور بات بڑی واضح کی ہے. اور اس وقت جو نیشنل ریزالو ہے، کنسنسس ہے، وہ یہی ہے کہ انف از انف. اب یہ جو فتنہ الخوارج ہیں ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب کسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور لڑائی ظاہر ہے ملک کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی سلامتی کے لیے لڑائی جہاں تک لڑنی پڑی ہم لڑیں گے. ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. امریکی قومتی سلامتی مشیر جو ہیں تلسی گلبرٹ ہے میرے خیال میں، ان کے ساتھ ہمارے جو وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فونک. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا بات چیت ہوئی. راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ محسن بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کانٹیکس ہے؟ یہ جو ظاہر ہے یہ جو پکڑے گئے ہیں داعش کے کمانڈر، اسی کے حوالے سے یا اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ دیکھیے، یہ اس میں ایک تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام پہنچایا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان کی تعریف کی ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے مختلف شعبے جن میں آئی ٹی، توانائی، معدنیات، تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تبدیلی، ان پر جو تعاون ہے وہ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. اور اسحاق ڈار کی جانب سے بھی یہ واضح طور پر اس گفتگو میں کہا گیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے کہی گئی وہ امریکہ میں اسلحے کے حوالے سے تھی. جو صدر ٹرمپ کا بیان تھا اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو امریکی فوجی ساز و سامان کے حوالے سے امریکی صدر کا بیان ہے اور جو اعلان ہے یہ خوشائند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں فریقین نے انسداد دہشت گردی میں جو تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے. مائیکل والٹز ہے، معذرت کے ساتھ میں نے میرے خیال میں نام تھوڑا سا غلط بول دیا. یہ مائیکل والٹز سے جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے؟ بالکل، مائیکل والٹز سے یہ گزشتہ روز ہوا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے آج اس کی تفصیلات جاری کی. راجہ محسن بہت شکریہ ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کے لیے. اگین صاحب اٹس اے نیو بگننگ ود اے نیو گورنمنٹ. مطلب اگر دیکھا جائے سو مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی مد میں یہ رابطہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں اٹس اے گڈ بگننگ. ہاؤ ڈو یو سی؟ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. میں تو پہلے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ فار پاکستان. پاکستان کو کسی طرح بھی یعنی تو سفارتی تنہائی میں تو نہیں دھکیلنا نا. دیر یو آر. بالکل صحیح ہے. اوور آل ہم دیکھیں تو جب یہ بات ہوئی ہے کل اسپیشلی اگین جس طرح بریگیڈ صاحب بتا رہے تھے کانگریس کے اندر جس طرح سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا ذکر ہوا اور اب یہ ٹیلی فون بھی گزشتہ رات یہ سارا اس واقعے کی بیک گراؤنڈ میں ہو گیا. تو اس سارے واقعے کو اگر سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے ساتھ معاملہ تب بہتری کی بات یہ ہے کہ آبجیکٹو سیم ہے پاکستان کا اور امریکہ کا. اور پہلے جو امریکہ کو خدشات تھے جو کہ ایسی درست نہیں تھے کسی حد تک، مطلب ان کی بات کے وہ ڈو مور کہتے تھے پاکستان شاید ڈبل گیم کر رہا ہے، ادھر سے ان کو بچا رہا ہے، ادھر سے کچھ طالبان اچھے طالبان بنائے کچھ برے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ
کہ پاکستان نے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. دہشت گرد چاہے ایران میں بیٹھا ہے, چاہے پاکستان میں بیٹھا ہے, چاہے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دہشت گرد ہے. چائنا میں بیٹھا ہے, وہ دہشت گرد ہے. تو بیسکلی خطے میں قیام امن کے لیے اور دنیا میں امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے نکالا جائے. اور پاکستان اس مرتبہ اگر کوئی ایسا جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف ہی تمام کی تمام نظریں مرکوز ہوں گی, کیونکہ اس خطے میں جتنی بہتر انداز سے آپریشن پاکستان کر سکتا ہے دنیا کی کوئی فورس نہیں کر سکتی. یہ ثابت ہو چکا ہے. امریکی فورس بھی ناکام ہو کے یہاں سے لوٹی ہے, بٹ پاکستان نے ہمیشہ یہاں پر کامیابیاں سمیٹی ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنی تاریخ رقم کرے گا اور کامیابیاں سمیٹے گا. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں, متضاد آوازیں آ رہی ہیں, یہ کیوں متضاد آوازیں آ رہی ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, دیکھیں جو قومی مفاد ہے نا وہ سب سے اوپر ہیں, ان کو پرائرٹی ہے. انٹرنل جو سیاسی باقی جو نظریاتی اختلافات ہیں سارے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن جب نیشنل انٹرسٹ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ پس پشت ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں یہی سوچ پاکستانیوں کو اور پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادت کو رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. گزشتہ روز رادر ایک دن پہلے اس سے بڑی خبر یہ بنی جب بیرسٹر سیف ہیں کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن, انہوں نے ایک بیان دے دیا, وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی کا مقصد ان کو اذیت دینا ہے. اطلاعات ہیں بانی اور اہلیہ کو سحر و افطار میں کچھ فراہم نہیں کیا جا رہا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجبوراً جو ہے بغیر کچھ کھائے پیے نہار منہ روزہ رکھنا جو پڑ رہا ہے. ملاقاتوں پر پابندی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے. یہ بیان تھا اور اس سے جو سمجھ آتی ہے یہی کہ پہرے روزے رکھوائے جا رہے ہیں, کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بھی مختلف جو بیانات آنا شروع ہو گئے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور مختلف یہ لوگ کچھ ان کے ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو لوگ ہیں وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے علیمہ خان صاحبہ کی. اب وہ جیل میں جب مل کے آتی ہیں تو وہ بیرسٹر سیف کے جو بیان سے تاثر بنا اس کے بالکل ایک مختلف جو ہے وہ تاثر پیش کر رہی ہیں. وہ کیا بتا رہی ہیں, سنیے. یہ رومرز پھیلائے جا رہے تھے سوشل میڈیا پہ, ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. عمران خان بالکل صحت مند لگ رہے تھے, بالکل وہ صحت مند لگ رہے تھے. اٹھپہرا روزہ تو میرے حال میں ایک آدھ بھی ہو جائے تو کافی بندہ جو ہے وہ اسے بندے کی صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل پارٹی کے, وہ جب آئے مل کے تو انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا. افواہیں پھیلائی گئیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, کوئی ہنگامی طور پہ ڈاکٹر ان کو دیکھنے آئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور بات چلی کہ شاید ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی یا ان کو عبادت میں کوئی خلل ڈالا جا رہا ہے, ایسا بھی کچھ نہیں. صاحب اب چلیں باقی تو ہو گیا. ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی اختلافات ہو گئے پارٹی کے اندر, بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اب یہ ایک سمپل سی ایک خبر ہے, ایک اطلاع ہے کہ آپ نے اگر نہیں مل رہی سحری, یا بیرسٹر صاحب کافی ایکسیسیبل آدمی ہیں, ان کی ایکسیس مختلف جگہوں پر کافی زیادہ ہے, سو وہ بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیان, یہ تو چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. نہیں خاور گمن صاحب, اگر آپ ابھی یہاں اعلان کر دیں کہ مجھے لاہور جب ہمارے کولیگ جو ہیں چلے ہیں چوہدری صاحب اسلام آباد کے لیے, تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا, سفر میں ویسے بھی رہتے ہیں, تو پھر میں یہاں آگے کہہ دوں جی میں نے رکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ نے میرے بیان کو لینا ہے یا جو آپ کو اطلاعات ملی ہیں ان پر جانا ہے. اب ان کے جو لوگ ملے ہیں جا کے اور انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ نہ وہ ان کی صحت خراب ہے اور نہ ان کی کوئی رعایتیں واپس لی ہوئی, تو اینڈ آف اٹ آپ کو اتنا وہ اس میں پریشانی کیا ہے. نہیں اب اس پہ سوال جو یہ بنتا ہے, جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ بیرسٹر صاحب گورنمنٹ کو نمائندے ہیں, کمال کرتے ہیں. آپ وہ میٹ کیا سر, میں تو وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیا بنی, تصدیق کی انہوں نے بغیر ایسے ہوا میں اڑا دیا. خبر کیا ہے, مطلب آپ کو کیا لگا, آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیوں یہ مطلب. دیکھیں خبر تو یہ میں نے بریک کی تھی نا کہ میڈیکل جو ہے وہ بورڈ جائے گا پمس کا, وہ خان صاحب کو چیک کرنا ہے. انہوں نے وہ کچھ پیریوڈیکلی جاتے رہتا ہے, جو کان میں تھوڑا سا ان کا پرابلم ہے, میں نے یہ کہا تھا کانوں میں, بلکہ دونوں کانوں میں ان کو تھوڑی سی ایک ساؤنڈ سی فیل ہوتی ہے, اور آپ نے کہا تھا یہ پرانی بات ہے.
آپ کے پرانا ان کا ایک پرانا ایشو چلتا ہوا رہا ہے. پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے میرے متعلق جو ہے نازیبہ لفظ استعمال کیا. پہلے بھی 2-3 مرتبہ وہ کر چکی تھی, خاتون تھی, میں نے احترام میں نہیں بولا. لیکن بات یہ ہے کہ میڈم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی عزت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر وہ یہ باتیں کریں گی تو میں بھی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر سکتا ہوں, ضرورت نہیں, لیکن ہمارے یہ فورم پھر بھی ماں بہنوں کی عزت حیا ہمارے اندر موجود ہے. آپ کے پرانے جاننے والے خیر کچھ نہیں, اپنی جگہ بات نہیں. ہمارا جو تعلق تھا وہ حمید اللہ خان روکڑی صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے خاندانی تعلقات ہیں جو میرے جو بھی ہے چھوڑیں آگے بڑھیں. لیکن بہرحال یہ اختلافات وہ فیملی, لیکن اس طرح کی بلو دا بیلٹ لفظ نہیں استعمال کر سکتے کسی کے بارے میں. جہاں تک بات ہے جی عمران خان صاحب کی صحت کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرست رکھے. ان کی صحت ٹھیک ہے, سیری ان کو دی جا رہی ہے. کانوں کا جو ان کا پرابلم تھا, ان کی جو رپورٹ بھی آئی ہے میڈیکل, وہ ہی از ایبسولوٹلی فائن, ہی از انجوائنگ ایبسولوٹلی گڈ ہیلتھ. رہا سوال جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں, تو افواہیں تو ان کے اپنے لوگوں نے پھیلائی ہیں نا. سحری افطاری والی افواہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے کر کی ہے, اور اس بات کے اوپر الزام جب آپ ہمارے ساتھیوں کو بھی ڈالنا شروع کر دی ہے, تو دیکھیں اپنا گریبان جھانکیں, دوسروں پر الزام بعد میں لگائیں. ناظرین, کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں. پھر بشرا بی بی صاحبہ کے جو فوکل پرسنز ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, اور سلمان اکرم رائے صاحب نے اس حوالے سے بات کی. بشرا بی بی نے اپنے 4 جو ہیں فوکل پرسن کہہ لیں وہ مقرر کیے ہیں. نعیم پنجھوتا صاحب ہیں, جی مبشر صاحب ہیں, خالد چودھری صاحب ہیں, اور رائے سلمان صاحب. ان 4 کو بشرا بی بی نے اپنا سپوکس پرسن مقرر کیا ہے. خان صاحب نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو کیا ہے. جیل کے مقدمات میں نے عرض کر دیا, چودھری ظہیر عباس دیکھیں گے. تو یہ ہے ٹیم. بہت ساری پٹیشنز لے کے چل رہے ہیں, تو آپ ان سے وہ اختیارات واپس جی ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام پٹیشنز جو ہیں چودھری ظہیر عباس کے حوالے کر دیں. کوئی اندر کی خبر ہے نہیں, وہ ایک میں دیکھ رہا تھا, وہ مشال یوسف زئی صاحبہ ہے, کچھ نہ کچھ نکلیا ہوتا ہے. وہ میں گاڑی میں جا رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی ہاں جی مجھے بتا دیا گیا, میں لیکن وہ ہر جگہ پہ بسات ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ایک تو وہ جو ہے جیل سے متعلقہ جو مقدمات ہیں چودھری ظہیر عباس صاحب, تو مطلب ہمارے فیصل چودھری صاحب پہلے تو کروا دیا آپ نے نظر لگائی نا ان کو. میں نے آپ نے کہا جی روز ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, روز ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, ابھی بلائیں ان کو. لائر ہیں, ایک آدھ دن میں بلاتے ہیں, وہ لائر ہیں, وہ ماشاءاللہ اچھی سلجھی گفتگو کرتے ہیں. چودھری ظہیر عباس صاحب بھی بیسکلی انہوں نے سلمان اکرم رائے صاحب نے یہ کہا نا کہ ہمیں جو پیورلی جو وکیل ہے, ایک ہوتے ہیں وکیل, ایک ہوتے ہیں سیاسی وکیل. جو سیاسی وکیل ہوتے ہیں وہ جو سیاست بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا فوکس کیسز پر کم اور سیلف پروجیکشن پر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو فیصل چودھری ہیں ان کا زیادہ جو فوکس ہے وہ سیلف پروجیکشن پر ہے, نہ کہ مقدمات کے اوپر. تو ویسے مقدمات تو آپس کی بات ہے, سلمان صدر صاحب بھی لڑ رہے ہیں الیکشن, جتنے بھی مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے, باقی تو کوئی وکیل نہیں لڑ رہا ہوتا. اچھا صاحب, میں وہ فواد صاحب کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا نااہل یہ وکلا, نہ انہوں نے سیاست کا پتہ ہے نہ وکالت کا پتہ ہے, یہ پارٹی کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان سے یہ اس ٹولے سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے پارٹی. میرے تو بڑے اچھے تعلقات نے فواد, میں خراب نہیں کروانا چاہ رہا تھا, لیکن میں کبھی کرتا بھی نہیں, لیکن یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں نا کہ فواد چودھری ٹھیک ہے اور ساری پارٹی غلط ہے. I fail to understand what type of policy he is pursuing. ناظرین, جو ہے اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ مولانا صاحب کو روپ ان کر لیں, مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے پیار محبت کی جو پینگیں بڑھا لیں. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کوئی بڑھانے کی کوشش کی گئی, پھر وہ آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا. اب ایک کوئی خاص پیغام جو ہے وہ سلمان اکرم رائے صاحب کے ذریعے قائد نے, بانی پی ٹی آئی نے بھجوایا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. کیا فرما رہے ہیں جو ہے رائے صاحب, انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں. ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں, انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں گے. غفور حیدری صاحب جو JUIF کے ظاہر سینئر لیڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالے تھوڑا جب میرے حالے انہوں نے سنجیدہ ہونا پڑا پی ٹی آئی والے نا. پی ٹی آئی جب سنجیدہ ہوگی, جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہیں ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک پی ٹی آئی میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے.
دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی تذبذب کا شکار ہے، تو پی ٹی آئی سب سے پہلے یکسو ہو جائے اور ان کی قیادت ایک فیصلہ کر لیں کہ ابھی ہمیں میدان میں اترنا ہے، تو اس کے بعد پھر باقی جماعتیں میں ان کو بھی اعتماد آ سکتا ہے۔ ان کی اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے، جیسے وہ آپ کا چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا، اس کا راستہ کچھ الگ ہی ہے، کچھ دوسرے حضرات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے جو صاحب جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اگر جو پیغام قائد نے بانی نے بھجوایا ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، تو وہ اب آپ کو پتہ ملاقاتیں کافی ہیں سلمان اکرم رضا صاحب کے ساتھ، تو وہ ان کے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں، تو پیغام کہہ رہے ہیں کافی سالڈ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب معاملات ان کے آپس میں مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ ملاقات کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملاقات اس پیغام کے بعد شاید ملاقات کوئی ہو جائے، کوئی اس کی طرف چیزیں بڑھیں۔ نہیں، مطلب مولانا اس الائنس میں ہی اسٹینڈز ٹو گین، کیونکہ ان کی پاکٹس ہیں، ان کا کوئی لارج اسکیل پاپولیرٹی کی ویو نہیں ہے ملک میں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو وہ یعنی ساری جو 266 سیٹس میں سے 200 جیت جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ اور یہ جو ان کے مڈ سلنگنگ ہو رہی تھی دونوں پارٹیوں کی انفارچونیٹلی، اس میں اب کافی کمی آ چکی ہے، تو میرا خیال ہے سونر اور لیٹر مولانا اس الائنس میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے، ظاہر ان کی جو پریزنس ہے کے پی کے اندر، ادروائز تو اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب راضی ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے پھر معاملات ان کے یہ الائنس بن جائے گا؟ نہیں، یہ بات ختم ہو چکی ہے، کوئی الائنس نہیں ہے۔ اچھا، الائنس ختم، فنش، فنیتو۔ وہ کیا یہ ہو چکا ہے، یہ تو بالکل اناؤنسمنٹ اس کی ہوئی نہیں ہے، آگے اناؤنسمنٹ ہو چکی، جیسا مرضی پیغام آیا ہو۔ دیکھیں الائنس نہیں ہوگا، مولانا کی لیڈرشپ میں اگر چلنا ہے تو اس میں آپ آ سکتی ہے، مولانا کے پیچھے کھڑا ہونا چاہے پی ٹی آئی، پھر ایکشنز جو ہیں، ڈیسیجنز جو ہیں وہ مولانا کی ہوں گے۔ مولانا نہ دائیں مڑیں تو پی ٹی آئی کو دائیں مڑنا ہوگا، مولانا بائیں مڑیں تو پی ٹی آئی کو بائیں مڑنا ہوگا، پھر وہ پارٹی جو ہے نا بانی پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی، پھر وہ لیڈرشپ ہوگی مولانا فضل الرحمان کی، امامت مولانا کی ہوگی، اس میں آئیں گے تو چل سکتے ہیں، رکوع ہے تو سجدہ ہے تو سجدہ ہے۔ جی بالکل، وائٹ فلیگ اگر حکومت سے ہے تو پھر وائٹ فلیگ ہے، اگر سولو فلائٹ کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ رکھا جا رہا ہے۔ پالیٹکس آپ کو پتا ہے گیم آف نروز، ویک از اے لانگ ٹائم، کچھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب اور جو ہے عمران جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خان صاحب کے درمیان تعلقات کی خبریں اگر یہ ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا۔ بریک کے بعد بات کریں گے جو وزراء بے محکمہ ہیں ان کو کب وزارتیں ملیں گی، اور ندیم افضل چند صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، وہ کوئی نیا چند چڑھانے کی بات کریں، نئے چند چڑھنے کی بات کریں، انہوں نے بیچاروں نے خود کیا چڑھانا ہے کہ کوئی چند چڑھنے جا رہا ہے، وہ کس چند کی بات کر رہے ہیں اس کے بھی بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پہلے بات کر لیتے ہیں ندیم افضل چند صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پنجاب سے، پہلے وہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے وقت گزارا ہے، وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی مختلف بیانات دیتے رہے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے، اب دوبارہ سے وہ اپنے پرانے بیان کو دہرا رہے ہیں کہ سانو جڑی نے پنجاب گورنمنٹ لفٹ نہیں کروا رہی۔ نون لیگ ہم مجبوری کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں مریم نواز شریف اس وقت پارٹی کے سربراہ کی بیٹی بھی ہیں، سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو وہ نہ ان کا استقبال کرتی ہیں جو آئینی اور قانونی طور پر کرنا چاہیے۔ لاہور گورنر بیٹھا صوبے کا آئینی سربراہ، کسی دن پریزیڈنٹ کو بلا لیتی، کسی دن گورنر کو بلا لیتی، تو ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اتحادی ہیں۔ ہم اتحادی کس چیز کے ہیں؟ میں تو اس کو اتحادی نہیں سمجھتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو اس اتحادی کو بربادی سمجھتا ہوں۔ نون لیگ کا رویہ غیر جمہوری ہے، نون لیگ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتی۔ غلام حسین صاحب میں سمجھ نہیں آتی، آصف علی زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن جب آئے تھے، طیب اردوان صاحب تو آئے ایک ہی چھتری کے نیچے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد کٹھے شاہی عدیہ، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ملتے بھی ہیں، مطلب خوشگپیاں بھی لگتی ہیں، اور اسی طرح ملاقات بھی شاید ایک آدھ دن میں ہو جانی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ آج نہیں ہے، شاید آج یا کل جب ہو جائے گی۔ سو اب یہ چھتری دیکھیں بڑے مزے میں کٹھے ہیں،
مطلب یہ لیکن یہ نیچے جو لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں، اور چند صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو دیکھیں سانوں کو لفٹ ہی نہیں کروائی جا رہی. نہیں، مطلب ہے کہ لفٹ والی بات تو صحیح ہے. آئین اور قانون کے تحت آپ کو صدر اگر جا رہے ہیں لاہور میں تو چیف منسٹر اور گورنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے ریسیو کریں اور ان کو سی آف کریں اور کال آن بھی کریں اگر وہ صدر ڈیزائر کریں کہ مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے صوبے میں، تو اٹ از دیئر ڈیوٹی. تو یہ اگر وہ نہیں کر رہے تو اچھا نہیں کر رہے میرے خیال میں. لیکن دوسری، ہم جو پنجاب میں پیپلز پارٹی والے جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ نالا ہی ہیں. ان کا اگر کوئی یعنی مطلب ہے کہ کسی قسم کی ان کو تعاون نہیں دی جائے. دس از واٹ از بادرنگ دیم. بڑے صوبے میں اگر ان کو حکومت جن کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اگر آج پی ٹی آئی کیا نام ہے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے تو یہ گورنمنٹ تو نہیں چل سکتی. ہاں، یہ لوٹے جمع کریں، ان کا کوئی فارورڈ بلاک بنوائیں پی ٹی آئی کا، پھر دوسری پارٹیاں خریدیں، یہ کریں وہ، اس سے گورنمنٹ تو ہو سکتا ہے چل جائے. لیکن اگر یہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی ان کو کہہ دے کہ بلاول صاحب آپ وزیر اعظم بن جائے، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں جیسے آپ آج 1 سال سے ان کی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایڈا سوکھا نہیں کی مطلب اچھا یار یہ کیوں نہیں مطلب پریزیڈنٹ صاحب جاتے ہیں وہاں پہ، اتنا خوبصورت گورنر ہاؤس ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری جو لاہور کے اندر موجود قیادت ہے ان کو اپنے گھروں کا اتنا شاید پتہ ہے یا نہیں ہے. ان کو گورنر ہاؤس کی ہر جگہ کا علم ہے کیونکہ مال روڈ کے اوپر موجود ہے، لمبے عرصے تک وہاں پہ حکومت رہی ہے 80s سے آنورڈ. تو وہیں پہ اکٹھے ہونا، وہیں پہ ساری دعوتیں، ساری اوتھ ٹیکنگ. تو یار چلے جائیں ایک دن کہ یار کیوں نہیں رستہ بولتے ہیں آپ لوگ؟ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے اگر وہ مطلب وہ بلائیں تو ان کو جانا چاہیے. میرے خیال کے مطابق پروٹوکول بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تو بیسکلی انکل جو نیس والا وہ بھی ریلیشن آ جاتا ہے نا بیچ میں. یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے، شاید ان کا آپس میں اتنا کمفرٹ لیول ہو جو شاید آپ کے یا میرے علم میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب اسمبلی کی، اس کو تو بھرپور عزت اور احترام دیتی ہیں. آئی بلیو یوسف زئی گیلانی صاحب کے صاحبزادے اس میں ان کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، اور ان کو عزت احترام بھی مل رہی ہے، ان کو خیال بھی رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے، جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، صوبائی اسمبلی میں نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو بالکل لفٹ نہیں کرائی جاتی. ان کا بالکل کام نہیں ہوتا، اور بالکل وہ اپنی سیاست اپنی پارٹی کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. مریم نواز شریف صاحبہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں مسلم لیگ نواز کی. ان کو اپنی پارٹی کا مفاد عزیز ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی اپنی سپیس کو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سرنڈر نہیں ہونے دیں گے. اب لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کو تو پارلیمانی پارٹی کو تو عزت مل رہی ہے، لیکن نہ گورنر صاحب کو وہ ڈیو رسپیکٹ جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ گورنر صاحب نے توپوں کا رخ ان کی طرف کیا. تو پھر جیسا آپ رویہ رکھو گے ویسا ہی آپ کو جواب ملے گا. چوہے صاحب مطلب یہ اعتراض اگر آنا ہے کہ ملا نہیں جا رہا یا نہیں ہو رہا تو پھر وہ آ جائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بیان دیں، کوئی زرداری صاحب بیان دیں، کوئی بڑا لیڈر دے. بیچارے چند صاحب وہ بیان وہ اپنے تھی جنگ لڑے، وہ پراکسی بیان نہیں ہوتا نا سائڈ تو. نہیں، گورنر کوئی ان کے رکاوٹ نہیں ڈالے، صرف 25 جو وائس چانسلر لگائے گئے ہیں نا وہ قاعدے کے خلاف لگائے گئے، اور گورنر اس کے اوپر بڑے سیریس آبجیکٹ. اس کے اوپر بات کریں ناظرین. یہ جو بیگما جو وزیر ہیں ان کے حوالے سے چونکہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو سٹوری کو کل ہم کریں گے تفصیلات کے ساتھ. ہوپفلی کل تک امید کرتے ہیں کہ ان کو محکمے مل جائیں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.